امدادی کارروائیاں جس تیزی سے جاری ہیں اور ہم نے جس طرح اپنے ویورز کو یہ اچھی خبر سنائی ہے کہ ریسکیو کے فیز سے ہو سکتا ہے کے پی جلدی نکل جائے, وہاں پہ پانی کی طغیانی کم ہوتی جا رہی ہے, اب آپ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کے بارے میں مزید ہمیں کچھ اپڈیٹ دیجیے. دیکھیے کل تک یہی صورتحال تھی کہ کیمپس لگے ہوئے تھے, بلکہ آج شام کی 5:30 بجے جو آخری کیمپ تھا چارسدہ اسٹیڈیم میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور لوگوں کو اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا, نوشیرہ اور چارسدہ کے. اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو ٹانگ کے بھی کل جو آئی ڈی پیز تھے یا آپ کہیں سیلاب متاثرین تھے ان کو واپس گھروں میں بھیج دیا گیا. اوپر کے اگر ہم علاقے دیکھیں جن میں کہ کوہستان آتا ہے یا پھر اپر سوات آتا ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, تو وہاں پہ ہمیں ظاہر ہے کوئی کیمپ نہیں بنایا گیا کیونکہ وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تک کا نقصان تھا بہت زیادہ ہوا ہے اور لوگ اوپر اپنے گھروں میں پہاڑوں میں چونکہ تھے وہ رہ رہے ہیں. لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کنیکٹ کیسے کیا جائے پختونخوا کے دوسرے حصوں سے, کیونکہ دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے بچے خواتین پھنس گئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک رپورٹ بھی بنائی ہے آپ کے پروگرام کے لیے, اگر آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خواتین کے کتنے مسائل ہیں. اچھا, ہم جب نیچے آ جاتے ہیں ٹانگ کے علاقوں میں اگر آپ دیکھیں یا پھر ڈیرہ اسماعیل خان دیکھیں تو پانی کھڑا ہے. کاشان کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے, اسی طرح نوشیرہ اور چارسدہ میں بھی پانی کھڑا ہے جو کہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. اس لیے فوری طور پر اب آپ نے لوگوں کو گھروں کو تو بھیج دیا ہے لیکن ان کی گھروں کی حالت بہت خراب ہے. کچھ جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں, کچھ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں جیسا کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں ہوا ہے. تو ان کو اب ظاہر ہے ریہیبلیٹیشن کی طرف آپ نے جانا ہے, لیکن سب سے پہلے میری گزارش ہے پختونخوا حکومت سے کہ وہ صفائی کا عمل کریں. کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی آج جب ہم آخری بار کیمپ میں چارسدہ کے کیمپ میں رپورٹس اپنی بنا رہے تھے دوپہر کے وقت, تو وہاں پہ الرجی بہت زیادہ ہو گئی تھی, اسکن ڈیزیزز اور ڈائریا بچوں میں بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور میں نے کچھ اور تبھی کہا جا رہا ہے فرزانہ جی کہ مختلف ضروریات ہیں, زیادہ تر فوکس لوگوں کا غذا کے اوپر تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء, بے شک وہ پکی ہوئی اشیاء ہوں, کھانے کی چیزیں ہوں یا پھر خشک غذا ہو, وہ اس کو پہنچایا جائے. لیکن اس کے علاوہ بھی ضروریات ہیں. آپ نے جس طرح نشاندہی کی کہ بچوں کے لیے ڈائپرز کی ضرورت ہے, خشک دودھ کی ضرورت ہے, ادویات کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ خواتین کے لیے ہائیجین پیکس بنانے کی ضرورت ہے, جس کے لیے جو ہمارے پاس اپڈیٹس آ رہی ہیں اس میں کاٹن کا کپڑا, ڈرا سٹنگز, اگر آپ ہو سکے تو زپنگ بیگز اس کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے, ڈٹرجنٹس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور کاٹن رول. یہ اس طرح کے ہائیجین پیکس کی فوری طور پہ ضرورت ہے جو لوگ امدادی کارروائیوں میں اس وقت مشغول ہیں. فرزانہ جی, تھوڑا سا مجھے سیاسی پہلو پہ بھی اس پہ ٹچ کرنا ہے. مجھے بتائیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کے پی کا دورہ کیا اور ایک بڑی رقم مختص کی. انہوں نے کہا کہ 10 ارب روپے کے پی میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے وہ مختص کرتے ہیں. کس طرح یہ امدادی کارروائیاں آگے بڑھیں گی؟ لیکن ہماری لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق ان کی کوئی سی ایم کے پی کے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. کچھ اپڈیٹ کیجئے اس حوالے سے. یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکائیاں ایک طرف جا رہی ہیں اور وفاق دوسری طرف جا رہا ہے. اب یہ ایسا موقع ہے, میں نے کل بھی اپنے جب ہم بات کر رہے تھے اپنے ٹی وی پر تو میں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے میں یہ ہوا تھا کہ ساری سیاسی پارٹیاں سیاست کو بلا کر ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے طے کیا کہ ہم یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اور دیکھیں یہ ایک وہ تو انسانی آفت تھی, یہ تو ایک ایسی آفت ہے جس کا آپ کو مقابلہ جو ہے سمجھداری سے کرنا ہے, ایک ساتھ ہو کے کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو میرا خیال میں یہ کرنا چاہیے جو اکائیاں ہیں اور وفاق, ان کو ایک جگہ بیٹھ کر ذرا ایک متحدہ طور پر اتفاق کے ساتھ کوئی پلان بنانا چاہیے. میں دیکھ رہی تھی کہ معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو سوات چاہے تھا, چاہے کوہستان تھا, چاہے ڈیرہ اسماعیل خان تھا, چاہے ٹاؤن تھا, جہاں بھی آپ چارسدہ نوشیرہ میں دیکھ لیں, وہ اترتے ہیں پھر سی ایم اترتے ہیں یا سی ایم اترتے ہیں یا وہ اترتے ہیں. یہ بہت عجیب سا لگا ہے لوگوں کو, ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کی. یہ وقت ہے ہمارا ایک ساتھ بیٹھنے کا تاکہ ہم پلاننگ کر سکیں. جیسے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو نیچے پنجاب میں چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, ایون کہ میں ڈی اے خان اور
नौशेरा की बात कर लूं, जी। उसकी मट्टी को उठाकर आप अपने हाथ पे उसकी नरमी और गर्मी को महसूस करते हैं। आपको एहसास नहीं है इस वक्त कि हमारे मालाकांड के लोगों के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है। उनको पता नहीं है कि वो रहते कहाँ थे, वो जगह बिल्कुल गायब हो गई है। बड़े बड़े पत्थर हैं जो पड़े हुए हैं एक पड़ की आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यानी जो लैंड स्लाइडिंग है, अभी भी हमने कहा कि अगर बेशतर ममालिक यूरोप के एक साथ उन पे कोई आफत आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे अक्सर जिक्र बार बार किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज का। इस वक्त सिर्फ दुनिया के दर्जा हरारत में मजमूई तौर पे एट एन एवरेज अगर इसको कहा जाता है तो 1.2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। और अभी हमारे सामने सूरत हाल है कि पाकिस्तान में आप बदतरीन सैलाब देख रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। और दूसरी तरफ चीन में हम देखते हैं कि इस वक्त बदतरीन कहत साली आई हुई है, ड्राउट की सूरत हाल है।